بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ مفتی فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے جو ہماری ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، اور اگر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ آیت ہماری دھکتی ہوئی رگ پکڑ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ سے زیادہ کون انسان کی نفسانیت اور اس کے مزاج اور اس کی بیماریوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جو آج کل کثرت سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے گا۔ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہیں، کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے افراد، کتنی جلسے اور جلوس اور اجتماعات ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہ کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہبود جیسی بڑی بڑی باتیں درج ہوتی ہیں، اور بڑے مزے اور بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ جو انجمنیں اور جماعتیں اس کام پر لگی ہوئی ہیں اور جو ایسے افراد اس کام میں مصروف ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچے گی۔ ہزاروں جماعتیں، ہزاروں افراد اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر معاشرے کی عمومی حالت کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں ایک طرف اور برائی کا سیلاب ایک طرف، معاشرے پر اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اس طرح غلط راستے پر گھوم رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے لیکن تو برائی میں ہو رہی ہے، اچائی میں نہیں ہو رہی۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہیں۔ ایک دکا مثالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر پورے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ جل شانہ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے، اور ہماری ایک بیماری کی تشخیص بھی فرما دی ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے، مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو، اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے ہدایت حاصل کر لی، صحیح راستہ اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں ہماری ایک بہت بنیادی بیماری یہ بتا دی کہ یہ اصلاح کی کوششیں جو ناکام نظر آتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے شخص سے ہو جائے، دوسرا شخص اپنے آپ کو صحیح کرے۔ یہ خود دوسروں کو بلا رہا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف محفلوں میں اور مجلسوں میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں۔ سب لوگ تو یوں کر رہے ہیں، لوگوں کا تو یہ حال ہے، معاشرہ اس درجہ خراب ہو گیا، فلاں یعنی وغیرہ وغیرہ، سب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے آسان کام اس بگڑی ہوئی معاشرے میں یہ ہے
کہ دوسروں پر انسان اعتراض کر دے، تنقید کر دے، دوسروں کے عیب بیان کر دے کہ لوگ تو یوں کرنے لگے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ شاید ہی ہماری کوئی محفل اور ہماری کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی ہوئی ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑ گیا ہوں، خود میرے حالات کتنے خراب ہیں، خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسروں کے عیب جوئی جاری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو لطف سخن کے لیے، مجلس آرائی کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عجیب ارشاد ہے، ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ بگڑ گئے، ان کے اندر بے دینی آ گئی، ان کے اندر بے راہ روی آ گئی، وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے، فرمایا تو سب سے زیادہ برباد خود وہ شخص ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اس لیے کہ دوسروں پر اعتراض کی غرض سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے۔ اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالتا، اپنی اصلاح کی فکر کرتا۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، مروڑ اٹھ رہا ہو، چین نہ آ رہا ہو، وہ دوسروں کی چینکوں کی کیا پرواہ کرے گا کہ دوسرے کو چینکیں آ رہی ہیں، نزلہ ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر میرے پیٹ میں شدید درد ہے تو مجھے اپنی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف مٹانے کی فکر ہوگی۔ دوسری کی بیماری اور دوسری کی معمولی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اپنی تکلیف معمولی سی ہے اور دوسری کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا چایا ہوا ہوتا ہے کہ دوسری کی بڑی ہوئی تکلیف، زیادہ تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ میرے ایک عزیز خاتون تھی، ان کے پیٹ میں تکلیف تھی اور وہ تکلیف ایسی تشویشناک نہیں تھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے کسی اسپتال میں لے گیا تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون ویل چیئر پر سوار ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور سینہ جلا ہوا تھا اور اس کی بری حالت تھی۔ میں نے اپنی عزیز خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ عورت کتنی سخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے سے آدمی کو اپنی تکلیف کی کمی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو جواب میں وہ خاتون جو ہماری عزیز تھی کہتی ہے کہ واقعی اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، مگر کم از کم اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کی جلی ہوئی کال اس عورت کی اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھ کر بھی ان کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ اپنی تکلیف اور بیماری کا احساس ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنی تکلیف اور بیماری کا احساس نہیں ہوتا، دوسرے کی معمولی تکلیفوں کو دیکھتا پھرتا ہے، تو ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہیں اور دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص تباہ و برباد ہو گیا، تو یاد رکھو کہ اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے تو اس کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا۔ لہذا اپنی فکر کرو، تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، وہاں وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے، تمہارا عمل زیادہ بہتر تھا یا دوسروں کا عمل زیادہ بہتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو، جس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول ہو کہ وہ تم سے آگے نکل جائے۔ بہرحال یہ صرف لطف سخن کے لیے اور مجلس آرائی کے لیے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔ آگے اور مضمون یہ ہے، اس کا مضمون اور بھی جاری ہے، خود احتسابی کی مجلس۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے